اقتدار سے بے دخل کیے جانے کے باوجود عمران خان کی جانب سے فوری الیکشن کے ذریعے دوبارہ حکومت میں آنے کے دعووں کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو فوج کی جانب سے اپنے ادارے کو غیر سیاسی کرنے کے اعلان کے باوجود پس پردہ عمران کی سیاسی مدد کر رہے ہیں۔ اپنے دور اقتدار میں پاکستان کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے ذمہ دار عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے فیورٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نیا آرمی چیف بنا سکیں۔ یہ وہی فیض ہیں جنہوں نے پہلے ISI میں رہتے ہوئے عمران کو دھاندلی زدہ الیکشن سے برسر اقتدار لانے میں بنیادی کردار ادا کیا اور بعد میں ان کی حکومت چلانے میں بھی مدد کرتے رہے۔ اسی لیے فیض حمید کے بطور کور کمانڈر پشاور تبادلے کے چند مہینوں کے اندر ہی عمران حکومت کا دھڑن تختہ ہو گیا۔ اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد عمران خان دیوانگی کے عالم میں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور ملک میں فوری الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر فوری طور پر نئے انتخابات کا اعلان نہ کیا گیا تو وہ اسلام آباد پر دھاوا بول دیں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے نزدیک عمران خان کی یہ دھمکی اس لیے خطرناک ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے عمران ڈو اور یوتھیے عقل و فہم پر نہیں بلکہ دل اور جذبات پر چلتے ہیں اور خود کش بمبار کی طرح اپنے کمانڈر کے ہر فیصلے پر بلا چون و چرا عمل کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں تبصرہ کرتے ہوئے معروف ماہر قانون بیرسٹر اویس بابر کہتے ہیں کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ اس روز کیا ہوگا کہ جب تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو فوج یا خان صاحب میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ جو بھی ہو وہ فوج ہی کو چنیں گے اور آج تک ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ لوگوں نے بھٹو کو پھانسی پر چڑھنے دیا اور ضیاء الحق جیسے عامر کو اپنا مائی باپ بنا لیا۔ 3 مرتبہ نواز شریف کو ہٹایا گیا اور تینوں مرتبہ عوام نے فوج کو فوقیت دی، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عوام کا ایک وسیع پڑھا لکھا طبقہ فوج کی تخلیق یعنی عمران خان کو فوج پر ترجیح دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ پاک فوج کے علاوہ کوئی اور بھی ان کا مسیحا ہو سکتا ہے۔ بیرسٹر اویس بابر کے بقول اس صورتحال کی ذمہ دار فوج خود ہے۔ سیاست ایک انتہائی مشکل کام ہے، یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اگر یہ ہر کسی کے بس کا روگ ہوتا تو آج خان صاحب کے ساتھ ساتھ جاوید میاں داد بھی ایک بہت بڑے سیاستدان ہوتے، لیکن نہیں۔ ایک سیاستدان ہونے کے لیے 3 بنیادی شرائط ہیں: پیسہ، شہرت، تعلقات۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی کم پڑ جائے تو سیاستدان کے برے دن آ جاتے ہیں، جیسا کہ چودھری نثار علی خان کے آئے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کے پاس تھی تو صرف اور صرف شہرت، اور وہ بھی ایک کھیل کے میدان کی، باقی دونوں چیزیں تو بالکل نہیں تھیں۔ یعنی سیاست کے لیے درکار پیسہ اور طاقتور لوگوں سے دوستی، یہ دونوں چیزیں یعنی پیسہ اور تعلقات اسٹیبلشمنٹ نے خود خان صاحب کو فراہم کیے۔ اس فراہمی کی ضرورت تب پیش آئی جب نواز شریف اور بی بی شہید نے لندن میں میثاق جمہوریت پر دستخط کیے اور عملی طور پر یہ ارادہ کر لیا کہ ان دونوں میں سے چاہے جس کی بھی حکومت آئے، دوسری پارٹی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت نہیں گرائے گی۔ میثاق جمہوریت ایک نیا آغاز بھی تھا جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے خلاف کیے گئے سارے معاملات معاف کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب خان صاحب کو اس پلان کے ساتھ لایا گیا کہ ان کے ذریعے 2 جماعتی نظام توڑا جائے، نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست ختم کی جائے اور خان صاحب کو اپنا بچپن کا شوق بھی پورا کرنے دیا جائے، بشرطے یہ کہ وہ ملک ان دونوں پارٹیوں سے بہتر چلائیں اور فوج کی بات بھی مانیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتی فضا بدل گئی۔ ایک اس وقت کی چلتی پھرتی حکومت کے وزیر خارجہ نے اپنی کئی سالوں کی پارٹی چھوڑ دی اور آتے ہی تحریک انصاف کا نائب چیئرمین لگ گیا۔ جاوید ہاشمی جو کہ نون لیگ کے قابل فخر رہنما تھے، سب کچھ چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ جسٹس وجیہ الدین جیسے برانڈڈ لوگ بھی یکے بعد دیگرے شامل ہونے لگے اور ماحول اس حد تک گرم ہو گیا کہ خان صاحب کو یقین تھا کہ وہ 2013 کا الیکشن جیتیں گے اور وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ بیرسٹر اویس سلیم کے بقول تحریک انصاف اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی کاوشیں اپنی جگہ، مگر ابھی تحریک انصاف اتنی مضبوط بھی نہ تھی کہ پنجاب میں صوبائی اور وفاقی دونوں سطحوں پر سب کو شکست دے سکتی۔ گویا ہوا یوں کہ خان صاحب جیتے تو مگر صرف اور صرف خیبر پختونخوا میں اور وزیر اعظم بن گئے نواز شریف۔ چونکہ خان صاحب نے الیکشن سے بہت پہلے سے ماحول گرم کر رکھا تھا، وہ حقیقت میں یہ سمجھنے لگے تھے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور وہ اس شکست کو اور اس حقیقت کو کسی صورت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے کہ اب ان کو 5 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ لہٰذا خان صاحب نے نون لیگ کے خلاف ایک شدت سے بھرپور دھاندلی کا پروپیگنڈا رچایا۔
35 पैंचर, 4 हल्के खोलो और न जाने क्या क्या इनके हथियार बने। जब इन छोटे मोटे नारों से कुछ ना बना तो जाके बैठ गए इस्लामाबाद के डी चौक में और वहाँ 126 दिन का क़याम किया। इस सब के दौरान उनको एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हासिल था। आज जो आग खान साहब लगा रहा है, इसका ईंधन खुद फौज के चंद एहलकारों ने खान साहब को भरपूर तादाद में दिया। ना सिर्फ ये कि बल्कि इस धरने से इस मुल्क की मुख्तलिफ इश्तिहाल पसंद तंजीमों को रास्ता मिल गया कि अगर उनको रियासत की तवज्जो हासिल करनी हो तो वो भी इस्लामाबाद आकर बैठ जाएं। अब जबकि ये तासुर दिया जा रहा है कि फ़ौज के अंदर फैज़ हमीद की ज़ेर क़यादत एक ऐसा तबका है जो खान साहब को दोबारा ताकत सौंपना चाहता है, तो इस तासुर को ख़त्म करने के लिए बड़ी मेहनत की जा रही है। यहाँ तक कि रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों की वीडियो बनाकर जज्बाती पैगामात देने पड़ रहे हैं कि पाक फ़ौज में 2 धड़े होना नामुमकिन है, वगैरह वगैरह। सवाल ये भी है कि क्या ऐसा कोई तबका है कि जो पर्दों के पीछे खान साहब की मदद कर रहा है, जबकि इदारा खान साहब के साथ मजीद न चलने का फैसला कर चुका है? अगर तो कोई ऐसा तबका है तो ये वही तबका है जो कई सालों से खान साहब में सरमायाकारी कर रहा है। और इस तबके में सिर्फ फ़ौजी शामिल नहीं बल्कि इसमें कई नामी गिरामी सहाफ़ी, अफसर और शायद कुछ जज भी शामिल थे। आखिर तहरीक-ए-इंसाफ बड़े फ़ख्र से इसलिए तो कहती है कि इमरान सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड सादिक और अमीन हैं। अब इस तबके के लिए खान साहब को छोड़ना मुमकिन नहीं है। इसलिए नहीं कि इनको खान साहब से प्यार बहुत है, बल्कि इसलिए खान साहब का खात्मा इन हवारियों का भी खात्मा होगा। इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी खान साहब को दी है और इस शिद्दत से कि इनके लिए अब मुमकिन नहीं कि एक कंपनी छोड़कर दूसरी में चले जाएं। अब जबकि हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस मुल्क की बका के लिए ये नागुज़ीर है कि फ़ौज अपने आप को सियासत से हमेशा के लिए दस्तबरदार कर दे और ये फ़ैसला आवाम पर छोड़ दे कि वो किसको अपना मसीहा बनाना चाहते हैं। एक ना एक दिन अल्लाह ताला हकीकत में इस सरज़मीन को एक मुखलिस और काबिल रहनुमा अता फरमाएगा। लेकिन अगर आप हसन निसार और हारून रशीद जैसे रफ़क़ा के ज़िम्मे लगाएंगे कि वो हमारे जहनों के साथ खेलकर और अजीब अजीब किस्म की तावीलें देकर हमें ये बावर कराने की कोशिश करें कि बस 22 करोड़ में सिर्फ एक ईमानदार आदमी है, तो यही होगा जो हुआ। वही आदमी आकर एक दिन आपको जानवर कहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।